بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا امر آ گیا، بس تم اس میں اجرت نہ کرو، وہ پاک اور والا تر ہیں اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اپنے حکم سے فرشتوں کو روح کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے، اس حکم کے ساتھ کہ انہیں تنبیہ کرو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا تم میری مخالفت سے بچو۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور جو شرک یہ لوگ کرتے ہیں اللہ اس سے بالا تر ہے۔ اس نے انسان کو ایک بوند سے پیدا کیا، پھر وہ یکایک کھلا جھگڑالو بن گیا، اور اس نے مویشیوں کو پیدا کیا جس میں تمہارے لیے گرم پوشاک اور فوائد ہیں، اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو، اور ان میں تمہارے لیے رونق بھی ہے، اور جب تم انہیں شام کو واپس لاتے ہو اور صبح کو چرنے کے لیے بیچتے ہو، اور تمہارے بوجھ اٹھا کے ایسے علاقوں تک لے جاتے ہیں جہاں تم جان فشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ تمہارا رب یقیناً بڑا شفیق مہربان ہے۔ اور اس نے گھوڑے، کچر اور گدھے بھی اس لیے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور تمہارے لیے زینت بنے۔ ابھی اور بھی بہت سی چیزیں پیدا کرے گا جن کا تمہیں علم نہیں ہے، اور سیدھا راستہ دکھانا اللہ کے ذمہ ہے، اور بعض راستے ٹیڑھے بھی ہیں، پر اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت کرتا۔ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جس سے تمہیں پینے کو ملتا ہے، اور اس سے درخت اگتے ہیں جن میں تم جانور چراتے ہو، جس سے وہ تمہارے لیے کھیتیاں، زیتون، کھجور، انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ غور و فکر سے کام لینے والوں کے لیے ان چیزوں میں یقیناً نشانی ہے۔ اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے، اور ستارے بھی اس کے حکم سے مسخر ہیں۔ عقل سے کام لینے والوں کے لیے ان چیزوں میں یقیناً نشانیاں ہیں۔ اور تمہارے لیے زمین میں رنگ برنگ کی جو مختلف چیزیں اگائی ہیں، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے ان میں یقیناً نشانی ہے۔ اور اسی نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ، اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنتے ہو۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ کشتی سمندر کو چیرتی ہوئی چلی جاتی ہے تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور شاید تم شکر گزار بنو۔ اور اس نے زمین میں پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ زمین تمہیں لے کر ڈگمگا نہ جائے، اور نہریں جاری کی اور راستے بنائے تاکہ تم راہ پاتے رہو، اور علامتیں بھی بنائیں، اور ستاروں سے بھی لوگ راستہ معلوم کر لیتے ہیں۔ کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کرتا؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے۔ اللہ یقیناً بڑا درگزر کرنے والا مہربان ہے، اور اللہ سب سے باخبر ہے جو تم پوشیدہ رکھتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اور اللہ کو چھوڑ کر جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو خلق نہیں کر سکتے بلکہ خود مخلوق ہیں۔ وہ زندہ نہیں مردہ ہیں، اور انہیں اتنا بھی معلوم نہیں کب اٹھائے جائیں گے۔ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، لیکن جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل قبول حق کے لیے منکر ہیں، اور وہ تکبر کر رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ جو کچھ پوشیدہ رکھتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ اسے جانتا ہے۔ وہ تکبر کرنے والوں کو یقیناً پسند نہیں کرتا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے تو کہتے ہیں داستان ہائے پارینہ، گویا یہ لوگ قیامت کے دن اپنا سارا بوجھ اور کچھ ان کا بوجھ بھی اٹھانا چاہتے ہیں جنہیں وہ نادانی میں گمراہ کرتے ہیں۔ دیکھو کتنا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ ان سے پہلے لوگوں نے مکاریاں کی ہیں، لیکن اللہ نے ان کی عمارت کو بنیاد سے اکھاڑ دیا، بس اوپر سے چھت ان پر آ گری اور انہیں وہاں سے عذاب نے آ لیا جہاں انہیں توقع نہ تھی۔ پھر اللہ انہیں قیامت کے دن رسوا کرے گا اور ان سے کہے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے بارے میں تم جھگڑتے تھے؟ اس وقت صاحبان علم کہیں گے آج کافروں کے لیے یقیناً رسوائی اور برائی ہے۔ فرشتے جن کی روحیں اس حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہوں، تب وہ کافر تسلیم کا اظہار کریں گے اور کہیں گے ہم تو کوئی برا کام نہیں کرتے تھے، ہاں جو کچھ تم کرتے تھے اللہ یقیناً اسے خوب جانتا ہے۔ بس اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ جہاں تم ہمیشہ رہو گے۔ تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہایت برا ہے۔ اور متقین سے پوچھا جاتا ہے تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں بہترین چیز۔ نیکی کرنے والوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو بہترین ہے ہی، اور اہل تقوی کے لیے یہ کتنا اچھا گھر ہے۔